والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ دروس کا ایک اجمالی عنوان ہے دل کے گناہ اور ان کی اصلاح. تو آج ہم نے جس قلبی بیماری کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے بطور عنوان کے، وہ ہے خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر اعتماد کر لینا. خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ کر لینا، یہ ایک قلبی گناہ ہے اور دلی بیماری ہے جو انسان کو مقام توحید سے محروم کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی، دنیا پیدا فرمائی، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے علت و معلول اور سبب اور مسبب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا ہے. اگر ہمیں بھوک مٹانی ہے تو ہمیں کھانا ہوگا، پیاس بجھانی ہے تو ہمیں پانی پینا ہوگا، شفا حاصل کرنی ہے تو ہمیں دوا استعمال کرنی ہوگی. تو پانی سبب ہے پیاس بجھانے کے لیے، کھانا سبب ہے تقویت بدن کے لیے، اور دوائی یہ سبب ہے علاج کے لیے، شفا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق جو یہاں ایک سلسلہ اسباب کا پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس سلسلہ اسباب کو اختیار کرنا نہایت ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار تو کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ خالق اسباب پر ہوا کرتی ہے، مسبب الاسباب پر ہوا کرتی ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، لیکن سبب کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے بنایا ہے. پانی کو جو یہ تاثیر حاصل ہے کہ وہ پیاس بجھا سکتا ہے، تو یہ جو اثر اسے حاصل ہوا، یہ جو خوبی اسے حاصل ہوئی، یہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. تو عالم اسباب میں جتنے بھی اسباب ہیں، انہیں اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اسباب اپنے اثر سے معطل ہو جائے، بیکار ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندہ کتنا ہی پانی پیے، پیاس اس کی نہ بجھے، انسان کتنا ہی کھانا وہ کھائے، لیکن اس کے جسم میں تقویت نہ آ سکے. اللہ تعالیٰ خالق اسباب ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق اسباب ہے، مسبب الاسباب ہے. یعنی سبب اللہ رب العزت ہی بناتا ہے. بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں اسباب کو تو اختیار کرتا ہے، تو اگرچہ اس کا ظاہر اسباب میں مشغول رہتا ہے، لیکن اس کا جو قلب ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ مسبب الاسباب کی طرف رہتا ہے. انسان کے اعضاء اسباب کو اختیار کرے، لیکن جو انسان کا دل ہے، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اسباب کے پیچھے پڑتے ہوئے مسبب الاسباب سے غافل نہ ہو جائے
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب اپنے اثر سے، اپنی تاثیر سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ حکمت ہے، اسباب کو اختیار کرنا حکمت ہے، اور اسباب پر اعتماد کر لینا یہ حماقت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ حکمت ہے، اور اسباب پر اعتماد کر بیٹھنا یہ حماقت ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب کو بندہ اختیار کرے، لیکن اس کی نگاہ جو ہو تو وہ خالق اسباب پر ہو، اس کا اعتماد جو ہو تو وہ خالق اسباب پر ہو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کامیابی کے اسباب واضح طور پر موجود ہو تو اب ہماری جو نگاہ رہتی ہے وہ مسبب الاسباب سے ہٹ جاتی ہے، اور ہم اسباب ہی کو کامیابی کے حصول کے لیے کافی سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اسباب کتنے ہی میسر کیوں نہ ہو، اسباب اسی وقت اپنا اثر دکھائیں گے جس وقت اللہ رب العزت کا حکم ہو، اللہ رب العزت کا ارادہ ہو۔ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ ہو تو اسباب اپنے اثر سے بیکار ہو سکتے ہیں۔ آگ کی تاثیر ہے کہ وہ چیزوں کو جلاتی ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے تو آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو سکتی ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسباب اپنے اثر سے معطل ہو سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں، لہٰذا بندگی کا تقاضا یہ ہے اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار ہم کریں، لیکن جو اعتماد ہو وہ مخلوق پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو، بلکہ خالق اسباب پر ہو، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یعنی اے حبیب آپ فرمائیے کہ اے لوگوں اگر صبح کے وقت تمہارا یہ پانی زمین میں دھس جائے فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے کر آ سکے۔ یعنی اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ پانی جو تمہاری ضروریات زندگی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دے تو پھر اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو اس پانی کو لے کر آ سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تمہارا یہ پانی صبح کے وقت میں زمین میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے کر آ سکتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں ایک حکایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ آیت کریمہ پڑھا رہے تھے کہ اے لوگو اگر تمہارا یہ پانی زمین میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے کر آ سکے۔ تو اتنے میں ایک ملحد بے دین جو منکر خدا تھا، زندیق تھا، وہ وہاں سے گزرا، اور اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا بالمعول والمعین، کہ اگر ہمارا پانی، ہمارے علاقے کا پانی زمین میں اگر چلا جائے تو ہم کدال کے ذریعے سے اور مزدوروں کے ذریعے سے اسے حاصل کر لیں گے۔ رات کو اللہ کی قدرت کہ وہ اندھا ہو گیا، جس وقت وہ اندھا ہوا، بینائی سے محروم ہوا، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ زمین کا پانی کدال کے ذریعے لے کر آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تیری آنکھوں کا جو پانی اوجھل ہو چکا ہے اسے لے کر آ جا۔ اب کون سی کدال ایسی ہیں جو تیری آنکھوں کے غائب ہو چکے ہیں پانی کو پھر سے لے کر آ سکتی ہے؟ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اسباب سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ خالق الاسباب پر نگاہ رکھے، مسبب الاسباب پر نگاہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر فرمایا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں کے پاس ایک عظیم فوج تھی۔ اب ایسا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا، تقریباً 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، تو اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنی کثرت کو دیکھ کر
کسی کی زبان سے نکلا کہ آج ہم کتنے زیادہ ہو چکے ہیں، آج ہم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ لشکر کی کثرت دیکھ کر اسباب پر نگاہ کسی کی مرکوز ہو گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی معلوم ہونے لگی، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ مسلمانوں میں سے جو کچھ لوگوں نے اپنی کثرت پر فخر کا اظہار کیا تھا، ان کی وجہ سے ہوا یوں کہ غزوہ حنین میں کثرت ہوتے ہوئے بھی ابتداءً مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہاری یہ کثرت، تمہاری یہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آئی۔ تو ایک جانب تو یہ غزوہ حنین ہے جس میں مسلمانوں کے پاس ایک عظیم لشکر ہے، لشکر کی تعداد اور کثرت ہوتے ہوئے بھی یہ کثرت کسی کام نہ آئی۔ لیکن اس کے مقابل میں غزوہ بدر میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، قلت میں تھے، تو اس وقت چونکہ ہر کسی کی نگاہ اللہ رب العزت کی ذات پر تھی، اللہ رب العزت کی ذات پر ہر کسی کو اعتماد تھا، تو اللہ رب العزت نے لشکر کی قلت کے باوجود مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ تو غزوہ حنین سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اسباب پر نازاں نہیں ہونا چاہیے، اسباب پر اترانا نہیں چاہیے، اسباب کتنے ہی میسر کیوں نہ ہو، ہماری جو نگاہ ہو، ہمارا جو اعتماد ہو، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک روز پہلے میدان بدر میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے میدان بدر میں ایک نشان آپ لگاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک روز پہلے ہی میدان بدر میں تشریف لا کر آپ نے جو وہاں مقتولین تھے کفار، ان کے حمات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ کل ہماری فتح ہے، کل ہماری کامیابی ہے، لیکن اس کے باوجود کامیابی کے اتنے یقین اور وثوق کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اس رات بھر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں آپ کرتے رہے، اللہ رب العزت کے حضور فریاد آپ کرتے رہے اور کامیابی کے لیے دعائیں آپ مانگتے رہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ آپ سے فرما لیا تھا۔ لیکن بندگی کا کمال یہ ہے کہ اسباب کتنے ہی میسر کیوں نہ ہو، ہمیں کامیابی کا کتنا ہی یقین اور وثوق کیوں نہ ہو، بندے کی جو نگاہ ہو اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ خالق اسباب پر ہونا چاہیے۔ اعتماد جو ہو تو وہ مخلوق پر نہ ہو بلکہ خالق پر ہونا چاہیے۔ بندگی کا کمال ہی یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسباب ہمارے کچھ کام نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ دولت ایمان سے محروم تھا۔ جس وقت طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی ارکم معنا، کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یعنی ایمان والوں میں داخل ہو جا۔ تو ان کا جو بیٹا تھا اس نے کہا سآوی الی جبل، کہ میں اس طوفان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا، یعصمنی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے بیچ طوفان کی ایک موج حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں سے ہو گیا۔
تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار کرتے وقت مسبب الاسباب سے غافل نہ ہو جائے، مخلوق پر اسباب پر بالکل یا توکل نہ کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسباب ہوتے ہوئے بھی بندے کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ غزوہ حنین میں رب نے فرمایا، غزوہ حنین کے متعلق فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری یہ کثرت، تمہارے یہ اسباب تمہارے کسی کام نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسباب ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہ آ سکے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سبب ظاہری طور پر نہ ہوتے ہوئے بھی بندے کا کام ہو سکتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے واسطے۔ کلام پاک میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ جب ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں تھے پھر بھی اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور بندے کا کام بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا، پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے آپ کو اٹھا لیا، اور پھر آپ کے جو بھائی تھے انہوں نے اس قافلے کے ہاتھوں آپ کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے قافلے کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند تھوڑے داموں میں۔ اب پھر وہ قافلہ جب مصر میں آیا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو سر بازار بیچا گیا۔ پھر یہ مصیبت آئی کہ آپ جیل میں پہنچے، لیکن کسے خبر تھی کہ یہ یوسف جو کنویں سے نکلے قافلے کے ہاتھوں انہیں بیچا گیا، مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ کسے خبر تھی کہ یہ یوسف ایک دن مصر کے حاکم ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصیبتوں کے اس دور سے گزار کر اللہ رب العزت نے ایک وقت وہ لایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے حاکم ہو چکے تھے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں، ملک میں اقتدار عطا فرما دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ آپ کنویں کے اندر تھے، اب ایک وقت وہ ہے کہ آپ تخت کے اوپر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ آپ کی مصر میں بولی لگ رہی ہے، سرے بازار آپ کی بولی لگائی جا رہی ہے، اور اب ایک وقت وہ آیا کہ پورے مصر میں آپ کا بول بالا ہونے لگا۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو بیچا گیا، اب پھر ایک وقت وہ آیا کہ سارا مصر آپ کا حلقہ بگوش ہو چکا تھا، آپ کا غلام ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ مصر میں جہاں وہ چاہیں قیام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے۔ جو ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے، اسباب ہو کیا نہ ہو۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو بندے کا کام ہر حال میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اسباب کو اختیار وہ کرے، لیکن نگاہ جو ہو خالق اسباب پر ہو۔ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسباب سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ خالق پر اعتماد کرے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی قرآن و حدیث ہی کا حکم ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور آقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ حضور میری یہ جو اونٹنی ہے میں اسے باندھوں اور پھر اللہ رب العزت پر بھروسہ کروں، یا اسے میں آزاد چھوڑ دوں اور اللہ رب العزت پر توکل کروں۔ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میری جو اونٹنی ہے اس کی حفاظت کے واسطے میں اسے پہلے باندھ دوں اور پھر اللہ رب العزت پر اعتماد کروں، بھروسہ کروں، یا میں اسے اللہ کے بھروسے پر آزاد چھوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، کہ پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ پہلے اونٹنی کو باندھو، یعنی اس کی حفاظت کا جو ظاہری سبب ہے پہلے اسے اختیار کرو، اور پھر تمہارے دل کا جو بھروسہ ہے، تقویٰ ہے، وہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ہماری رہنمائی یہ ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ حکمت کا ہے تقاضا۔ ایسا نہیں کہ انسان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے اور پھر یہ امید رکھے کہ ہمارا ہر کام ہو جائے۔ کام اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بنے تو جو اس کے اسباب ہے اسے اختیار کرتے ہوئے خالق اسباب پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو آج کا جو درس تھا اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بندے کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن جس وقت بندے کا ظاہر اسباب کے حصول میں مشغول ہو اس وقت بندے کا باطن اللہ رب العزت کی ذات پر متوکل ہونا چاہیے۔ توکل، بھروسہ، اعتماد یہ سراسر قلب کا فعل ہے، ہاتھ پیر کا نہیں ہے، اعضاء کا نہیں ہے، ظاہری اعضاء کا یہ کام نہیں ہے۔ بھروسہ، اعتماد یہ دل کا کام ہے۔ تو ہمارے اعضاء اگرچہ مخلوق میں مشغول رہے لیکن ہمارا جو قلب ہے یہ خالق کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد ہم مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آیت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پہلے ایاک ہے یعنی تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اگر تو ہم اپنے شب و روز کی زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ایک دوسرے سے، مخلوق سے بھی امداد ہم مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، دوائی ہم کھاتے ہیں، پیاس ہمیں لگتی ہے تو پانی ہم پیتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو امداد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو شب و روز ہم سینکڑوں مرتبہ مخلوق سے امداد ہم مانگتے ہیں، پھر بھی ہم یہ یوں عرض کرتے ہیں ایاک نستعین، کہ تجھ سے ہی مدد ہم مانگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو ظاہری امداد کے اسباب ہیں انہیں بھی امداد کی قوت تو نے ہی عطا فرمائی ہے، یعنی اپنے طرف بڑھتے ہوئے ہر دست امداد میں ہم تیرے ہی دست قدرت کو کار فرما دیکھتے ہیں۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، مخلوق سے امداد حاصل کرنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ تو حکمت ہے، لیکن مخلوق سے امداد حاصل کرتے وقت میں بھروسہ جو ہونا چاہیے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔